وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے یا یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، یعنی اگر کبھی بھول چک میں تم ان لوگوں کے ساتھ شرکت کر لو تو جیسی یاد آئے تو فوراً ان سے کیا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، وہاں بیٹھو نہیں ان کے ساتھ، کیونکہ وہ شیاطین کی مجلس ہے، وہ اللہ کی ناراضگی والی مجلس ہے، وہاں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ وما على الذين يتقون من حساب من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون، ان کے کھاتے میں جو اعمال ان کی ذمہ داری پرہیزگاروں پر عائد نہیں ہوتی، یعنی اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو اللہ والوں کا، نیک لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ اللہ والے اور نیک لوگ کیا کریں گے، نصیحت کریں گے، یہ ان کا کام ہے، شاید وہ بھی ان کی طرح کیا بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا کی بھی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو بس نصیحت کرتے رہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب اس طرح گرفتار ہو جائے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی اس کا یار و مددگار ہو، نہ کوئی سفارشی ہو، اور اگر وہ اپنی رہائی کے لیے ہر طرح کا فدیہ بھی پیش کرنا چاہے تو قبول نہ کیا جائے۔ چنانچہ یہی دین کو کھیل تماشا بنانے والے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار ہو گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے کفر اپنا لیا، اس لیے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے اور ایک دکھ دینے والا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ قل اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استعبت الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله والهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین۔ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان، اور جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں اور وہ حیرانی کی حالت میں بھٹکتا پھر رہا ہو، اور اس کے ساتھی اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا آ جا، لیکن وہ نہیں آتا۔ کہہ دیجئے اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنی میں ہدایت ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ حکم دیا گیا ہے ہمیں کہ ہم نماز قائم کریں اور تقوی کی روش اختیار کریں۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی اللہ ہے کہ جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے لایا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کہتا ہے وہ نہیں، جس دن وہ کہے گا ہو جاؤ تو وہ ہو جائے گا، یعنی جب اللہ قیامت کیا فیصلہ کریں گے تو کہیں گے قیامت قائم ہو جا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ قولہ الحق، کیونکہ اس کا قول برحق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی صرف اور صرف اسی اللہ کی ہوگی، وہ غائب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ آ رہا ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کو ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں توحید کی دعوت دی، اور وہ کیا ہے، ان کے والد کا نام آزر تھا، اور ان کے والد جو ہے بت پرست بھی تھے اور بت تراش بھی تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا آپ بتوں کو خدا بنا بیٹھے ہیں، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ بتوں کو خدا بنا بیٹھے ہیں، إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کی سلطنت کا نظارہ کرا دیا، یا کرا رہے تھے یا کراتے ہیں۔ ملکوت کے معنی ہے سلطنت، یعنی اللہ کے جو کائنات میں جو اسرار و رموز ہیں اللہ نے وہ بھی حضرت ابراہیم کو کیا کر دیے تھے، دکھا دیے تھے، اور مقصد کیا تھا کہ وہ مکمل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فلما جنّا، اب دیکھیے اسی اسرار و رموز اور اسی نبوی علم کا نتیجہ تھا کہ دیکھیں سمجھانے کے لیے کیا خوبصورت اسلوب اختیار کیا۔ ان کی قوم جو ہے ستارہ پرست
اور نجوم پرست کہلاتی تھی اور بتوں کو بھی پوچھتی تھی. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فلما جن علی اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھ کر کہنے لگے کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو تو پسند نہیں کرتا کہ جس کو زوال ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. تو جب انہوں نے اگلے دن چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں گا. فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، قال هذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے، هذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے. فلما افلت، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کیا کہا؟ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، میری قوم جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہرا رہے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں، کیونکہ وہ خدا بننے کے لائق ہی نہیں ہے. کیونکہ خدا وہ ہے کہ جس کو عروج تو ہے، زوال نہیں ہے، جس کو جو حی ہے، قیوم ہے، جس کو موت نہیں آتی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس لیے میں نے پوری توجہ یکسو کر کے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وحاجه قوم قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون. ابراہیم نے کہا نہیں. پھر ہوا یہ کہ ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی. ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گی. ہاں اگر میرا رب ہی چاہے کوئی نقصان تو وہ پھر مجھے پہنچ جائے، ورنہ یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. میرا پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اور یہ تو سوچو وکیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ڈروں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، جبکہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے نہیں ڈرتے. یعنی تم غلط کر رہے ہو، تم نہ ڈرو، میں صحیح عمل کر کے بھی کیا کروں؟ ڈر جاؤں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مالم ینزل بی علیکم سلطانہ، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں تم پر کوئی دلیل بھی نہیں اتری. فأی الفریقین احق بالامن، اب تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے، یہ بتاؤ کہ ہم دو فریقوں میں سے کون ہے بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق. ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ. یعنی میں حق پر ہوں، ایک اللہ کی کو پوچھتا ہوں اور اسی کی توحید کا قائل ہوں، تو میں کیوں ڈروں جبکہ تم غلط کر کے شرک کر کے نہیں ڈر رہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم یعنی شرک کو شامل نہیں کیا، امن اور چین بس انہی کا حق ہے، اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی. ہم جس کے لیے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب کی حکمت بڑی ہے اور علم بھی کامل ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کی، یعنی اسحاق بیٹے اور یعقوب پوتے. کلن ہدینا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت عطا کری. ونوحن ہدینا من قبل ومن ذریتہ، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت عطا کری تھی اور ان کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، حضرت داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت عطا کری. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اسی طرح زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت عطا فرمائی. کل من الصالحین، یہ سب لوگ نیک تھے. واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی ہدایت عطا کی تھی. وکلا فضلنا علی العالمین،
اور ان سب کو ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی. ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. اور ان کے باپ داداؤں، ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ہم نے ہدایت عطا کری اور ہم نے ان سب کو منتخب کر کے راہ راست تک پہنچا دیا تھا. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ. یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں سے جس کو چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اگر وہ شرک کرنے لگتے، کیا نہیں کرنے لگتے، تو ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب حکمت اور نبوت عطا کری تھی. اب اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کر دیں تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس قرآن کا، اس نبوت کا انکار نہیں کرتے، یعنی صحابہ. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ لوگ جن کا اوپر ذکر ہوا یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے مخالفین کے رویے پر صبر کرنے کی ہدایت دی تھی. لہٰذا اے نبی جی آپ بھی انہی کے راستے پر چلیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا. اور اپنے مخالفین سے کہہ دیجئے میں تم سے اس دعوت کے کام پر کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا. ان هو الا ذکری للعالمین. یہ تو دنیا جہاں کے سب لوگوں کے لیے ایک نصیحت کا سامان ہے اور کچھ نہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدون وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. یہود میں سے بعض نے یہ اعتراض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جو ہے کچھ نازل نہیں ہوا، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، اس کی تردید میں یعنی کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. تو اللہ اس کی تردید کر رہے ہیں اس قول کی. اور ان کافر لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نہیں اتارا تو انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی. ان سے کہہ دیجئے نبی جی وہ کتاب بتاؤ کس نے نازل کری تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے. تم کہہ رہے ہو کہ کسی پر کچھ نہیں اترا، تو وہ کتاب کس نے اتاری تھی پھر موسیٰ پر جو موسیٰ لائے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت کا سامان تھی، جس کو تم نے متفرق کاغذوں کی شکل میں بانٹ دیا تھا، جن میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے اور کچھ کو چھپا لیتے، اور جس کے ذریعے تم ان کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی جو تم نہیں جانتے تھے، نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے. اے نبی جی آپ خود ہی بتائیے اور کہہ دیجئے وہ کتاب اللہ نے اتاری تھی. پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ اپنی بیہودہ گفتگو میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہیں، یعنی اسی گمراہی میں پڑے رہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اچھا جی، اور اسی طرح یہ بڑی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے، پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی بھی ہے، اور یہ اس لیے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے بستیوں کے مرکز یعنی جو ام القریٰ یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کیجئے. اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ مجھ پر بھی وحی اتاری گئی حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں اتاری گئی. اور اس طرح وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی ایسے ہی کلام اتار سکتا ہوں جیسا اللہ نے اتارا، یعنی خدائی کا دعویٰ کرتا. اور اگر تم وہ وقت دیکھو جو بڑا ہولناک منظر ہے کہ جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے، یعنی ان کی موت کا وقت قریب آئے، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے اپنی جانیں نکالو. ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے جب ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ ان کی روحیں اندر گھس جائیں گی، جانے کا نام نہیں، تو فرشتے ہاتھ بڑھا کے نکالیں گے. آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے، اور اس لیے کہ تم اس نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور جب روحیں قبض ہو جائیں گی نا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. اور پھر جب یہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں حاضر ہوں گے تو ہمارے پاس اسی طرح تنہا آئیں گے جیسے ہم نے پہلے ان کو تنہا پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو. اللہ کہیں گے
وہ سب کہیں جو ہم نے تمہیں دیا تھا، کیا کہیں گے؟ اللہ دنیا میں چھوڑا. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ. اور کیا بات ہے، وہ تمہارے سفارشی نظر نہیں آ رہے جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہا، کچھ ساتھ لے کے نہیں آئے، ایسے ہی آگے خالیات. حقیقت کیا ہے؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. کہ ان کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات ختم ہو چکے ہیں. جن دیوی دیوتاؤں کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا وہ سب تم سے گم ہو کر رہ گئے. یعنی اللہ یہ ہمیں بھی بتا رہا ہے کہ کافر تو کریں گے، لیکن ایمان والوں کے لیے بھی اس میں یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، کچھ ساتھ لے کے نہیں جاتا سوائے اعمال کی گٹھڑی کے. وہی انسان کے کیا آئے گی؟ کام. اور یہاں جو اولاد جس چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہے نا، سب چند دنوں کے بعد کیا ہو جائیں گے؟ بھول جائیں. قبر پہ آنا بھی چھوڑ دیں گے، چند جمعے آئیں گے، اور اس کے بعد اس قبر کے اندر چند سالوں کے بعد بلکہ چند مہینوں کے بعد ہی کسی اور کو کیا کر دیا جائے گا؟ دفنا دیا. ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا. کام کیا آئے گا؟ ہمارے اعمال کام آئیں گے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اس لیے اس آخرت کی کیا کرنی چاہیے؟ مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے. ان اللہ فالق الحب والنوا. اب اللہ اپنی اور صفات کو بیان کر رہے ہیں. بے شک اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے، اور وہی ہے جو بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے. ذالکم اللہ، وہ اللہ ہے. پھر فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. پھر تمہیں بیکار کر کس اوندھی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ کون ہے جو تمہیں غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے کھینچ کر؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیوں جائے جا رہے ہو. فالق الاصباح، وہی اللہ ہے کہ جس کے حکم سے صبح کی روشنی پھوٹتی ہے. وجعل اللیل سکنا، وہی اللہ ہے کہ جس نے رات کو سکون کے لیے بنایا. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنایا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے. وهو الذی جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل الآیات لقوم یعلمون. اور اسی اللہ نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو. اور ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں. وهو الذی انشأکم من نفس واحدہ فمستقر ومستودع. وہی اللہ ہے کہ جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ. ایک مستقر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دنیا کے اندر ایک وقت ہے. پھر ایک امانت رکھنے کی جگہ کیا ہے؟ قبر. یعنی ایک وقت تک اب وہاں رہیں گے، پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون. اور ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو کچھ سمجھ سے کام لے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ. اور پھر اسی پانی سے ہم نے ہر قسم کی کوپلیں اگائیں. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. اور ان کوپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کریں جن سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں جیسے مٹر کے ہوتے ہیں. اور وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. اور کھجور کے گابوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکلتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں. یعنی جب درختوں میں پھل لگتے ہیں تو پھر پھلوں کی وہ درختوں کی شاخیں بوجھ سے جھک جاتی ہیں. اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے، زیتون اور انار کے بھی، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں. یعنی انار ایک جیسا لگے گا لیکن ایک کھائیں گے تو کیا نکلے گا؟ کھٹا. ایک کھائیں گے تو کیا نکلے گا؟ میٹھا. ایک کھاؤ گے تو پھیکا اور ایک کھاؤ گے تو کھٹا میٹھا. تو ہر چیز اللہ نے عجیب جو ہے اپنی نشانیوں کے مطابق رکھی ہے کہ انسان غور فکر کرے تو اللہ نظر آتا ہے. جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو. لوگوں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، یعنی پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے تو دیکھو. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون. بے شک ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں. وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون. اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ٹھہرا دیا حالانکہ اللہ نے وہی ان کو پیدا کیا. جنات کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور سمجھ بوجھ کے بغیر اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیتے ہیں حالانکہ اللہ کے بارے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ ان سب سے پاک اور بالا تر ہے. یعنی مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہر اچھی چیز کو پیدا کیا
اور ہر بری چیز کو کس نے پیدا کیا؟ شیطان. وہ یہ کہتے تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ میں نے تو پیدا کیا. تو شیطان بھی کیا ہے؟ برا. تو جب سب سے برے کو میں نے پیدا کر دیا تو اس سے چھوٹی برائیوں کو بھی کس نے پیدا کیا بھائی؟ اللہ نے پیدا کیا. تو یہ عجیب تمہاری منطق ہے. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم. وہ تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے, اس کا کوئی بیٹا کیا کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں. اسی نے ہر چیز پیدا کری اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے. ذالکم اللہ ربکم, لوگوں وہ ہے اللہ جو تمہیں پالنے والا ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء فاعبدوا, وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے, بس اسی کی عبادت کرو. وہ علی کل شیء وکیل, اور وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے. لا تدرک الابصار, نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ, وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے. یعنی اللہ ہر سب کو دیکھ رہا ہے, سب اللہ کی نگاہوں میں ہیں. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, اور اس کی ذات اتنی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. اے نبی جی, آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے بصیرت کا سامان آ چکا ہے. اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا, اور جو شخص اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی, مجھے صرف پیغام دینے کے لیے بھیجا گیا. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اسی طرح ہم آیتیں مختلف طریقوں سے بار بار واضح کرتے ہیں تاکہ آپ انہیں لوگوں تک پہنچا دیں. اور بالآخر یہ لوگ تو یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے سیکھا ہے, اور جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم حق کو آشکارا کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور ایسی زبردست آیتیں پڑھ کے بتاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی سے سیکھ کر آئیں. لیکن ان کی یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا, یعنی کسی کی شاگردگی اختیار نہیں کری, کسی سے کچھ نہیں سیکھا, بلکہ آپ امی تھے. لیکن اس کے باوجود جب آپ یہ کلام پیش کر رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ چیلنج بھی دے رہے ہیں کہ جیسا کلام بنا کے لاؤ. لیکن کسی کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ اس چیلنج کو کیا کرے, قبول کرے, پھر بھی یہ باتیں کرے. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اتبع ما اوحی الیک من ربک, اے نبی جی آپ یہ کیجئے کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے بس آپ اس کی پیروی کرتے رہیے. لا الہ الا ہو, اور بس یہ بتاتے رہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اور یہ مشرکین جو کہہ رہے ہیں نا ان سے آپ کیا کیجئے, اعراض کیجئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے, اور ہم نے نہ آپ کو ان کی حفاظت میں مقرر کیا اور نہ آپ ان کے کاموں کے ذمہ دار ہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلًا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مسلمانوں, جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکار رہے ہیں نا, تم ان کو برا نہ کہو, جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے, اور نتیجہ کیا نکلے گا, یہ اللہ کو برا کہنے لگیں. اگر تم ان کو برا کہو گے ان کے بتوں کو, تو بدلے میں وہ اللہ کو کیا کہیں گے, برا کہیں گے. تو اس دنیا میں ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے, اور وہ اللہ کو برا کیوں کہیں گے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا ہے, صحیح ہے. پھر ان سب کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹنا ہے, اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے. جیسے کہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو. تو سوال یہ پیدا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے, تو فرمایا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو کیا دو گے تو بدلے میں وہ تمہارے ماں باپ کو کیا دے گا. تو اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا کیوں پڑی, کیونکہ تم اس کی وجہ بنے, گویا کہ تم نے ہی اپنے ماں باپ کو کیا دلوائی, گالی دلوائی. تو اس لیے ایسے کام نہ کرو. وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور ان لوگوں نے بڑی زوردار اللہ کی قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی جو وہ چاہ رہے ہیں آ جائے تو یہ یقیناً ضروری مان لے آئیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ ساری نشانی اللہ کے قبضے میں بھیا, اور مسلمانوں تمہیں کیا پتا اگر وہ موضع آ بھی گئے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. ہم جانتے ہیں کہ ان کو بتا بھی دیکھا بھی دیے جائے نا جو یہ فرمائشی موضوع مانگ رہا ہے, تب بھی یہ ایمان لانے والے, کیونکہ عالم الغیب کون ہے, اللہ نے پیدا کیا, تو اللہ ان کی نیچر سے کیا ہے, واقف.
وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور جس طرح یہ لوگ پہلی بار قرآن جیسے معجزے پر ایمان نہیں لائے، ہم بھی ان کی ضد کی پاداش میں ان کے دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیتے ہیں اور ان کو اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اور اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مڑتے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم کھلی آنکھوں ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہتا کہ یہ زبردستی ایمان لاتے تو وہ الگ بات ہے. لیکن زبردستی تو اللہ ایمان دلوا نہیں سکتے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ آزمائش، کہ انسان اپنے اختیار سے کیا لائے؟ ایمان. تو زبردستی ایمان لانا نہ اللہ کو مطلوب ہے نہ اس کا کوئی اعتبار. لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت والی باتیں کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر پیچھے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا انسانوں اور جنات میں سے. شیطان قسم کے لوگ جو دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے تھے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، لہٰذا ان کو اپنی افترا پردازیوں میں، یعنی جو یہ باتیں گھڑ رہے ہیں اس میں پڑے رہنے دیجئے. یہ اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے. اللہ نے یہ سسٹم قائم کیا دنیا کے اندر کہ کچھ گمراہ لوگ ہوں گے جو گمراہ ہوں گے بھی اور گمراہ کریں گے بھی، اور کچھ ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے جو ہدایت کے راستے پہ چلیں گے اور دوسروں کو ہدایت پہ لائیں گے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اور وہ انبیاء کے دشمن جو چکنی چپڑی باتیں اس لیے بناتے ہیں تاکہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان باتوں کی طرف خوب مائل ہو جائیں اور وہ انہی میں مگن ہو جائیں اور وہ ساری حرکتیں کریں جو وہ کرنے والے، یعنی اپنی زندگی ایسی بنا کے پیش کرتے ہیں، ایسی لگژری لائف پیش کرتے ہیں کہ ایسے فیشن لاتے ہیں کہ لوگ جو دین پہ نہیں چلتے نا تو وہ اس کی طرف لپکتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ لائف اسٹائل چاہیے، ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنی ہے، ہم اس کے لیے کیا کریں گے، کوششیں کریں گے، ہم بھی ایسے بال رکھیں گے، ایسی لباس پہنیں گے، ایسی زندگی گزاریں گے، ایسے یہ جو کر رہے ہیں وہ کریں گے. تو جس طرح وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، تو یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے. اللہ حفاظت فرمائے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا فیصل بنا لوں؟ حالانکہ اسی نے تمہارے طرف یہ کتاب نازل کر کے بھیجی ہے جس میں سارے معاملات کی تفصیلات ہیں. اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے تھے کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تمہارے رب کا، آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے، اس کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اگر آپ زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے. یعنی جمہوریت پہ نہیں چلنا کہ جہاں اکثر ہیں وہاں چل پڑو، کیونکہ اکثر تو لوگ کیا ہے بھائی، گمراہ. اس کا اعتبار نہیں ہے. اصل اعتبار کس کا ہے؟ حق کا ہے، خواہ وہ کسی ایک کے پاس ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حق لے کے کھڑے ہوئے تو اکیلے تھے نہیں، پوری کائنات ساری کیا تھی؟ گمراہی کی زندگی گزارتی تھی. تو اصل چیز اکثریت نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ حق. جس کے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہوگا اس کے پیچھے چلنا. اچھا جی، اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے. وہ تو وہم اور گمان کے سوا کسی کی چیز کے پیچھے نہیں چل رہے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ خیالی انداز لگاتے پھریں. یعنی ان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ صرف اپنے خیالات ہیں، وہم ہے جو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، لوگ بھی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی لاجک، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلی، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے، اور وہی ان لوگوں کو خوب جانتا ہے. وہ اعلم بالمہتدین، جو سیدھے راستے پر ہے. فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین. جو چنانچہ ہر وہ جانور کھاؤ جو حلال ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے،
اگر تم واقعی ان آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ وان کثیرا لیضلون باہوائہم بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمہتدین. اور تمہارے لیے کیا رکاوٹ ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس جانور میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، حالانکہ اس نے وہ چیزیں تفصیل سے تمہیں بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے عام حالات میں حرام قرار دی ہیں، البتہ جن کو کھانے میں تم بالکل مجبوری ہو جاؤ تو ان حرام چیزوں کو بقدر ضرورت اجازت کھا لو. اور بہت سے لوگ کسی علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. بلا شبہ آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں تو اور اس جن پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا تو ان کو کھاؤ. ان کو کیوں نہیں کھا رہے؟ کیا مجبوری ہے؟ اور جو حرام ہے تو اس سے پرہیز کرو. ہاں اگر تم بھوکے پیاسے ہو، کوئی کھانے کے لیے حلال چیز نہیں ہے، مرنے کے قریب ہو، حرام چیز ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے اس میں سے کچھ کھا سکتے ہو، جبکہ خواہش اور پیٹ بھرنا مقصد نہ ہو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو. ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، بے شک کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جرائم کی سزا جلد ہی دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے. ظاہری اور باطنی گناہ کیا ہے؟ ظاہری گناہ وہ ہے جو انسان اپنے ظاہری جسم سے کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے، اپنے منہ سے، اپنی زبان سے، اپنے کان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، یہ سارے ظاہری گناہ کے لئے. اور باطنی گناہ کیا ہے؟ جن کا تعلق دل سے ہے. دیکھیے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ، اور ایسا کرنا سخت گناہ ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، مسلمان و شیاطین اپنے دوستوں کو ورغلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں. اور وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان کی بات مان لو گے تو تم بھی یقیناً مشرک بن جاؤ گے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، ذرا بتاؤ تو صحیح، جو شخص مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی دے دی ہو اور اس کو ایک ایسی روشنی دے دی ہو جس سے لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، یعنی دوسروں کو بھی اس ہدایت کی طرف بلاتا ہو، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں گھرا ہوا ہو، جس سے کبھی نہ نکلنا پایا ہو؟ کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح کافروں کو یہ سجا دیا گیا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بڑا خوشنما کام ہے، وہی اچھے کام ہے، اسی میں لگے رہے. چنانچہ وہ اسی میں لگے ہوئے اور بتوں کو سجدہ اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کو کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. قبروں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، خود ہی دفنا کے جا رہے ہیں. بیماری کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے تو دفنا کے آ گئے اور پھر قبر پہ جانے کہ تو ہمیں کیا دے دے بھائی، شفا دے دے، ہم کیا ہو گئے؟ بیمار. تو اگر وہ شفا دینے پہ قادر ہوتے تو اپنے آپ کو پہلے ٹھیک نہ کر لیتے؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں بھی خود بیمار ہو کے چلا گیا ہوں، تو مجھ سے کیا مانگنے آ رہا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ عقل پہ کیا پڑ گئے؟ پردے. جو اعمال کر رہے ہیں اللہ نے انہیں کو مزین کر دیا کہ لگے رہو، گائے کا پیشاب پیتے رہو، گوبر کھاتے رہو، اسی میں تمہاری زندگی گزرتی رہے گی. یہی اچھا اللہ نے کر کے دکھا دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کے سرغنوں کو جو بڑے بڑے یہ موقع دیا کہ وہ اس بستی میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں، اور وہ جو سازشیں کرتے ہیں در حقیقت وہ کسی اور کے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے خلاف پڑتی ہیں، جبکہ ان کو ان کا احساس نہیں. یعنی جو بڑے سردار ہیں، جو بڑے ہیں، جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، تو وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور اس میں اپنے نیچے ماتحت لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ساری سازشیں انہی کی طرف لوٹیں گی. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان اہل مکہ کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس جیسی چیز خود ہمیں نہ دے دی جائے جیسی اللہ کے پیغمبر کو دی گئی. یعنی ان کو نبوت اور رسالت ملی، ہم سب کو بھی یہ مل جائے تو ہم بھی کیا لے آئیں گے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو سپرد کرے. یعنی یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے، وہابی چیز ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے
یہ منصب عطا کر دیتا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں ان کو اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، ہر حق بات سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ ومن یرید ان یضل، اور جس کے لیے گمراہی کا ارادہ کر لیتے ہیں، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اور تو اللہ اس کے دل کو تنگ اور بہت تنگ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ کانما یصعد فی السماء، اس کے لیے ایمان لانا ایسے مشکل ہو جاتا ہے جیسے کہ آسمان پر زبردستی، جس طرح وہ مشکل ہے تو ان کا ایمان لانا بھی کیا ہو جاتا ہے مشکل۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وھذا صراط ربک مستقیما، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے راستہ ہے، سیدھا راستہ۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس راستے کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ لہم دار السلام عند ربهم وهو ولی بما كانوا يعملون، ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا ایک گھر ہے، سلامتی کا گھر ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں ان کی وجہ سے وہ خود ان کا اللہ حمایتی اور رکھوالا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکٹھا کرے گا۔ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اور اللہ کہے گا شیاطین جنات سے، اے جنات کے گروہ تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا۔ وقال اولیاء من الانس، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اور ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھاتے رہے اور اب اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے، یعنی ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ کیا کہیں گے اب؟ قال النار مثواکم خالدین فیہا، ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہے ہوں گے تو اللہ بات کاٹیں گے اور کہیں گے اب تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ بچانا چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک اللہ پروردگار ہے، جو تمہارا پروردگار ہے حکمت والا بھی ہے علم والا بھی ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے جب وہ حاضر ہوں گے تو اللہ کہیں گے کہ بھئی تم نے تو بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اے جنات انسانوں میں، تو پھر انسان کہیں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں فائدہ پہنچایا اور انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا، ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ ہم نے فائدہ کیا اٹھایا؟ انہوں نے ہمیں بڑی مزے کی چیزیں دنیا میں دی تو ہم نے ان کو اختیار کیا، تو ہم نے دنیا کے مزے لیے، اور ان کے کیا مزے آئے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر کے مزے اٹھائے، تو ہم نے ایک دوسرے سے کیا اٹھایا بھائی؟ فائدہ۔ اب ان کا وقت بھی پورا ہو گیا، ہمارا وقت بھی کیا ہو گیا؟ پورا۔ یعنی اب اقرار کر رہے ہیں لیکن اللہ نے ان کی کوئی بات پوری سنی نہیں اور کہا کہ اب جہنم میں جانا بچ جاؤ، تمہارا وہی ٹھکانہ ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں یا ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ مسلط کرنے سے مراد کیا ہے کہ ظالم ایک دوسرے پر مسلط ہے، کہ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے دوسرے لوگ اس کا کیا دے رہے ہیں؟ ساتھ۔ ایک وقت ایسا آتا ہے یہی ظالم اپنے ساتھ دینے والوں پر بھی کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے معاشرے میں، لوگ اس کا کیا دے رہے ہیں؟ ساتھ۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جو ساتھ دینے والے آتے ہیں وہ بھی اس ظلم کی چکی میں پیس لیے جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے جنات اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تم کو اس دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے۔ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ، دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ شروع میں کیا کیا؟ انکار کر دیا تھا، اور پھر بعد میں جب ان کی چیزوں نے ان کے خلاف گواہی دی پھر کیا کر رہے ہیں؟ اقرار۔ تو وہ اقرار کی باتیں آ رہی ہیں۔ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، تو وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے، ہم نے جھٹلایا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور اس دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور اب یہ کافر ایسے ہیں کہ جو خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم واقعی کافر تھے، ہم نے کفر کیا۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ لِمُهْلِكِ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ،
سارا سلسلہ اس لیے تھا کہ تمہارے پروردگار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو کسی زیادتی کی وجہ سے اس حالت میں ہلاک کر دے کہ اس کے لوگ بے خبر. یعنی اللہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ لوگوں کی طرف ہدایت کا سامان بھیجے گا بغیر ہی ان کو عذاب میں مبتلا کر دے. اللہ کبھی ایسا نہیں کرتا. اللہ ان کی ہدایت کے سارے سامان مہیا کرتا ہے. جب وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر اللہ کا کیا آتا ہے؟ عذاب. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر قسم کے لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے ان کے درجات ہوں گے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی وہ اعمال کرتے ہیں تو آپ کا پروردگار اس سے غافل نہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، آپ کا رب کیا ہے؟ بے نیاز ہے. یعنی ان کو اس کی کسی کی عبادت کی احتیاج نہیں ہے. ذو الرحمہ، لیکن وہ رحمت والا بھی ہے کہ اس نے لوگوں کو دنیا کی طرف بھیجا اور پھر ان کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ یہ اپنے اعمال کی درستگی کر کے ہمارے پاس آئیں اور جنت کے مستحق بنے. لیکن اگر اللہ چاہتا ان یشاء یذھبکم، کہ وہ تم سب کو دنیا سے اٹھا لے جاتا. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا تمہاری جگہ لے کے آتا. كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جیسے کہ تم کو لوگوں کی نسل سے پیدا کیا، یعنی پہلوں کو ختم کیا، تم کو پیدا کیا، اب تمہیں بھی کیا کر دیں گے اور دوسروں کو لے آئیں گے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. انما توعدون لآت، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے ہی والی ہے یا ضرور آئے گی. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. قل اے نبی جی آپ کہہ دیجیے یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انه لا یفلح الظالمون. کہہ دیجیے کہ میری قوم تم اپنی جگہ اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، میں اپنے طریقے پر عمل کرتا رہوں گا، پھر جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے، یعنی کون کامیاب ہے کون ناکام ہے. در حقیقت اپنی جگہ ہے کہ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ. اب دیکھیں وہ بات آ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اس سورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا کہ جانوروں سے متعلق انہوں نے اپنی طرف سے خود عقائد گھڑ لیے تھے. اور وہ کیا عقائد یہ تھے کہ وہ جانوروں میں سے کہتے تھے کہ گوشت کا یہ حصہ ہمارے بتوں کا ہے، یہ حصہ اللہ کا ہے، اور پھر جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا اس میں سے خود کھا لیا کرتے تھے کہ چلو بھائی اللہ کو تو کیا ضرورت ہے ہم خود ہی کھا لیتے ہیں. لیکن بتوں کا جو حصہ ہوتا تھا اس کو چھیڑتے بھی نہیں تھے. تو یہ اپنی طرف سے. اور بعض دفعہ یہ کہتے تھے کہ جانور کا جو کے اندر جو ابھی بچہ ہے یہ صرف مرد حضرات کھائیں گے، عورتیں نہیں. لیکن اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا تو کہتے کہ اب ہم بھی کھائیں گے، عورتیں بھی کھا سکتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں، بس اپنی طرف سے کیا کر لیا؟ گھڑ لیا. اولاد پیدا ہو رہی ہے، لڑکی پیدا ہو رہی ہے، زندہ درگور کر رہا. یا اگر اولاد ہے لیکن اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے ان کو ذبح کر رہے ہیں کہ ہمارے بت راضی ہو جائیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ نہیں ان کے پاس کوئی، بس ان کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے تو یہ کیے جا رہے. دیکھیے یہی بات آپ کو ان آیتوں میں آئے گی. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا ایک حصہ مقرر کیا، چنانچہ خود یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا. فما کان لشرکائہم فلا یصلون الی اللہ، جن کو ہم خدائے میں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں یہ ان کا ہے، پر پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے نا وہ تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، یعنی وہ تو اندر بت خانے میں چلا جاتا ہے. وما کان للہ فهو یصل الی شرکائہم. اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ خود بھی کھا لیتے ہیں ادھر ادھر پہنچا دیتے ہیں. ساء ما یحکمون. ایسی بری باتیں جو انہوں نے خود ہی طے کر رکھی ہیں، یعنی اپنی طرف سے بنا لی. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے یہ بات سجا دی ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرو، تمہارے بت تم سے راضی ہو جائیں. ابھی بھی یہ رواج ہندوؤں میں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کیا دیتے ہیں؟ بلی دیتے ہیں. سارے نہیں، بعض ان کے اندر طبقات ایسے جو یہ کام کرتے ہیں برا، تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کر دیں. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہٰذا ان کو اپنی افترا پردازیوں میں پڑے رہنے دیں، یعنی جو یہ باتیں گھڑ رہے ہیں ان کو اسی حال میں چھوڑ دیں.